بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا 18واں درس ہے الفقہ المیسر کا، اور احکام میاہ الآبار شروع ہے۔ اس سے پہلے ہم نے پہلے والے ویڈیو میں ہم نے ایک لیکچر اپلوڈ کیا، اس میں ہم نے وہ مسائل بیان کیے، یعنی بلی یا مرغی کنویں میں گر جائے تو اس حالت میں کنویں سے 40 ڈول نکالنا پڑیں گے، وہ 40 ڈول اس کے لیے مقدار مقرر ہوا ہے۔ اسی طرح انسان یا بکری یا کتا کنویں میں گر جائے تو اس حالت میں 200 ڈول، یا تو پہلے پورے کنویں سے پورا پانی نکالنا پڑے گا، اگر وہ آسان نہ ہو، ممکن نہ ہو، امکان اس کا نہیں ہو تو پھر اس حالت میں 200 ڈول نکالنا پڑیں گے، اور وہ 200 مقدار اس کے لیے مقرر ہے۔ اسی طرح اگر چھوٹے جو ہے نا چڑیا یا اسی طرح چھوٹے چھوٹے پرندے وہ کنویں میں گر جائے، یا چوہا کنویں میں گر جائے تو وہ کنویں میں مر جائے، یہ ساری چیزیں جب کنویں میں مر جائے تو اس حالت میں پھر 20 ڈول وہ کنویں سے پانی نکالنا پڑیں گے۔ وہ 20 ڈول اس کے لیے مقدار مقرر ہے۔ مقدار کہتے ہیں پیمانہ یا اندازہ، تو وہ 20 ڈول اندازہ اس کے لیے لگائے ہیں، یا 20 ڈول پیمانہ لگایا ہوا ہے، جو بھی آپ مناسب سمجھے، 20 ڈول مقدار مقرر ہوا ہے۔ تو یہاں پر وہ بات آپ فرماتے ہیں، اذا کا معنی ہے جب، اخرجہ کا معنی ہے نکالا گیا، مقدار کا معنی ہے وہی مقدار، اس کو پیمانہ یا اندازہ بھی کہتے ہیں۔ واجب جو مقرر ہوا ہے، جو لازم ہے، جو ضروری مقرر ہوا ہے۔ من کا معنی ہے سے، ما کا معنی ہے پانی، صارت کا معنی ہے ہو گیا، البئر کا معنی ہے کنواں، طاہرتن کا معنی ہے پاک۔ اچھا جی، وہ جو مقدار مقرر ہے 200 ڈول یا 40 ڈول یا وہ 20 ڈول مقدار مقرر ہے، اذا اخرج المقدار الواجب، جب وہ واجب مقدار یعنی وہ مقرر شدہ مقدار نکالا گیا، من الماء پانی سے، تو آگے فرماتے ہیں صارت البئر طاہرتن، تو کنواں پاک ہو گیا۔ اب اسی طرح دوسرا مسئلہ بھی فرماتے ہیں، قضا کا معنی ہے اسی طرح، طہورہ کا معنی ہے پاک ہوا، الرشاء کا معنی ہے رسی، وہ جو رسی ڈول کے ساتھ بندھا ہوا ہے، وہ رسی، اس رسی کے بارے میں مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ والدلو اور ڈول، واو کا معنی ہے اور، الدلو کا معنی ہے ڈول، واو کا معنی ہے اور، ید کا معنی ہے ہاتھ، الشخص کا معنی ہے آدمی، وہ شخص یا وہ شخص، الذی جو کہ، قام کھڑا ہوا، باخراج الماء پانی نکالنے کے وقت، پانی نکالتے ہوئے، پانی نکالتے وقت جو کھڑا تھا، اخراج کا معنی ہے نکالنا، اور ما کا معنی ہے پانی۔ اچھا جی، اب یہاں مسئلہ بیان فرماتے ہیں، قضا اسی طرح، طہور الرشاء وہ رسی پاک ہو گئی، والدلو اور وہ ڈول بھی پاک ہو گیا، وید الشخص اور اس شخص کا ہاتھ بھی پاک ہو گیا، الذی جو کہ قام کھڑا ہوا تھا، باخراج الماء پانی نکالتے وقت جو آدمی وہ پانی نکالنے کے لیے جو آدمی مقرر تھا، تو اس کا یعنی وہ مقدار مقرر تھا پانی کا، وہ اس مقدار کو نکالنے کے ساتھ یعنی خود بخود رسی بھی پاک ہو گئی، ڈول بھی پاک ہو گیا، اور آدمی کے وہ ہاتھ بھی پاک ہو گئے، دوبارہ اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لا تکون، لا کا معنی ہے نہ، تکون کا معنی ہوتا ہے، البئر کا معنی ہے کنواں، نجسن کا معنی ہے ناپاک۔ لا تکون البئر نجستن، یعنی کنواں ناپاک نہیں ہوتا، اذا جب، وقعت گر گیا،
فیہا، فی کا معنی ہے میں، اور ہا کا معنی ہے یہ کنواں، ہا یہ کنویں کی طرف اس میں ضمیر ہے، اشارہ ہے اس یعنی اس کنویں۔ الروث، الروث کا معنی ہے گھوڑا، اور اسی طرح خچر اور گدے کا جو وہ لید ہے اس کو روث کہتے ہیں۔ گھوڑا، گھوڑے، گدے اور خچر، خچر کا لید، یعنی گھوڑے، گدے اور خچر کا جو پاخانہ ہے اس کو لید کہتے ہیں، اور عربی میں اس کو الروث کہتے ہیں۔ یعنی یہاں فرماتے ہیں کہ اگر کنویں میں گھوڑے، گدے اور خچر کا لید وہ پاخانہ گر جائے تو کنواں ناپاک نہیں ہوتا، لیکن آگے پورا مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ یہاں پر تھوڑا سا بیان کیا، وہ کا معنی ہے اور، بعر کا معنی ہے اونٹ، بکری، اسی طرح وہ بکری، بکرا، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ دمبا اور دمبی وغیرہ، وہ اچھا اونٹ، بکری، اور اس کے ساتھ وہ زبیون، ہرن، ہرن، اونٹ، بکری اور ہرن کے پاخانے کو مینگنی کہتے ہیں، مینگنی۔ اچھا جی، بعر کسے کہتے ہیں عربی میں؟ بعر اونٹ، بکری، ہرن کا جو مینگنی ہے اس کو بعر کہتے ہیں، اور اسی طرح والخسا یا والخسیون، والخسیو، واو کا معنی ہے اور، خسیو کا معنی ہے گائے بینس کا جو گوبر ہے اس کو، گائے بینس کا گوبر۔ اچھا، یہاں بیان فرماتے ہیں کہ جب کنویں میں گھوڑے، گدے اور خچر کا جو پاخانہ ہے وہ، یا اونٹ، بکری، ہرن وغیرہ کا جو مینگنی ہے وہ، یا گائے بینس کا جو گوبر ہے وہ کنویں میں گر جائے تو یہاں بیان فرماتے ہیں کہ کنواں ناپاک نہیں ہوتا، لیکن کس حالت میں؟ آگے وہ حالت بیان فرماتے ہیں۔ الا کا معنی ہے مگر، ان کا معنی ہے کہ، تکون کا معنی ہے ہوتا ہے، کثیرتن کا معنی ہے زیادہ، اگر زیادہ مقدار میں ہو، بحیث اس حالت میں کہ، لا کا معنی ہے نہ، تخلو کا معنی ہے خالی ہوتا ہے، خالی ہوا، خالی ہوتا ہے، دلون کا معنی ہے ڈول، عن کا معنی ہے سے، بعرتن کا معنی ہے یعنی ایک مینگنی، فا کا معنی ہے تو، تصویروں کا معنی ہے، تصویروں کا معنی ہے ہو گیا، ہوتا ہے، بئر کا معنی ہے کنواں، نجستن کا معنی ہے ناپاک۔ اچھا جی، اب یہاں فرماتے ہیں لا تکون البئر نجستن، کنواں ناپاک نہیں ہوتا، اذا وقعت جب گر جائے، فیہا اس کنویں میں، الروث گھوڑے، گدے اور خچر کا پاخانہ، والبعر اونٹ، بکری، ہرن وغیرہ کا جو پاخانہ ہے اس کو منگنی کہتے ہیں، مینگنی وہ، والخسیو، والخسا بھی کہتے ہیں، والخسیو بھی کہتے ہیں، گائے بینس کا گوبر وغیرہ، یہ کنویں میں گر جائے تو کنواں ناپاک نہیں ہوتا، لیکن کس حالت میں؟ الا مگر، ان تکونا کثیرتن، اگر یہ زیادہ مقدار میں ہے، بحیث اس حالت میں، لا تخلو کہ خالی نہیں ہوتا، دلون ایک ڈول، عن بعرتن ایک مینگنی سے بھی خالی نہیں ہوتا، اتنا زیادہ کنویں میں گر گیا کہ جب ڈول نکالتا ہے پانی کا تو ہر ڈول میں کوئی نہ کوئی مینگنی وہ اس کے ساتھ نکل آتا ہے، تو اس حالت میں فتصویر البئر نجستن، تو کنواں ناپاک ہو گیا۔
تو کنواں ناپاک ہو جاتا ہے. یعنی اگر زیادہ مقدار میں یہ چیزیں گوبر وغیرہ یہ کنویں میں گر جائے تو کنواں پھر ناپاک ہو جاتا ہے، اور اگر تھوڑا تھوڑا گر جائے تو پھر ناپاک نہیں ہوتا. اور یہ مسئلہ صرف یہ جنگل وغیرہ یا جو یعنی جو غیر علاقے ہوتے ہیں جہاں پر آبادی نہیں ہوتی، تو وہاں پر اگر یہ کنواں ہو اور اس کنویں میں سے لوگ یعنی اونٹ، بکری، بیڑ وغیرہ جتنے بھی چیزیں ہیں اس کو چراتے وقت اس کو جو پانی پلاتا ہے اس کنویں سے، اگر اس کنویں میں یہ گندگی گر جائے تھوڑا بہت تو پھر اس کے ساتھ وہ کنواں ناپاک نہیں ہوتا. لیکن آبادی کا جو کنواں ہے یا شہر کا جو کنواں ہے یا جہاں پر زیادہ آبادی ہو وہاں پر جو کنواں ہوتا ہے، اور اگر اس کنویں میں یہ ان چیزوں میں سے تھوڑا بھی گر جائے تو وہ کنواں ناپاک ہو جاتا ہے، پورا پانی نکالنا پڑتا ہے. کذا اسی طرح، کذا کا معنی اسی طرح، لا کا معنی نہ، یکون کا معنی ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، ماء پانی، البئر کنویں کا، کنواں، نجسن ناپاک، کنویں کا پانی. کذا اسی طرح، لا یکون نہیں ہوتا، ماء البئر کنویں کا پانی، نجسن ناپاک. یعنی اسی طرح کنویں کا پانی ناپاک نہیں ہوتا کس حالت میں؟ اذا جب وقع گر گیا، فی کا معنی ہے میں، اور ہا کا معنی ہے اس، یعنی اس کنویں میں، خرء حمام، خرء کا معنی ہے بیٹ، خرء حمام، حمام کہتے ہیں کبوتر. اچھا جی، یہاں فرماتے ہیں اگر کبوتر کا جو بیٹ ہے، کبوتر کا جو پخانہ ہے وہ کنویں میں گر جائے، یا خرء عصفور، خرء کا معنی ہے بیٹ یا پخانہ، یہاں بھی پخانہ لکھ دیں. عصفور کا معنی ہے چڑیا. اچھا جی، یہاں فرماتے ہیں کہ کذا اسی طرح، لا یکون ماء البئر نجسن، کنویں کا پانی ناپاک نہیں ہوتا، اذا وقع جب گر جائے، فیہا اس کنویں میں، خرء حمام کبوتر کا بیٹ، کبوتر کا پخانہ، او خرء عصفور یا چڑیا کا بیٹ، چڑیا کی بیٹ یا چڑیا کا پخانہ یہ کنویں میں گر جائے تو اس کے ساتھ کنواں ناپاک نہیں ہوتا، کیونکہ صحابہ رضوان اللہ عنہم اجمعین سے یہ ترتیب چلتا آ رہا ہے کہ بعض مساجد میں کبوتر وغیرہ رکھے ہوتے ہیں، وہاں پر پالتے ہیں، تو وہ کبوتر وغیرہ اپنا جو بیٹ ہے وہ مسجد میں کر لیتے ہیں، اسی مسجد میں وہ لوگ نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، تو اس کے ساتھ ناپاک نہیں ہوتا، نہ مسجد ناپاک ہوتا ہے، نہ یہی چیزیں اگر کنویں میں گر جائے تو وہ کنواں بھی ناپاک نہیں ہوتا. تو یہ آج کا ہمارا درس ہے. آئندہ درس کا ہم اجازت چاہتے ہیں. ھذا ھو المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام.